السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 38 دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو، وہ بدترین ساتھی ہے۔ اب بات یہاں ہے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنے کی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ پر ایمان نہیں اور دوسرا آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ ریاکاری نفاق میں سے ہے۔ یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کو ایسے لوگوں کا متیرہ بتایا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کا ساتھی شیطان ہے۔ وہ کافر اور مشرک ہیں جو اسلام کا تقیہ کے طور پر اظہار کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا انفاق ریاکاری کے لیے ہوتا ہے۔ تو ریاکاری کے خرچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی نوعیت کیا ہے آخر۔ ریاکار جو ہوتا ہے وہ نام و نمود اور شہرت چاہتے ہیں تاکہ ان کی سخاوت کی تعریف ہو۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ مختصر ابن کثیر کی روایت ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کر کے بھی یہ چاہتا ہے کہ ریاکار کا لوگ اس کی تعریف کریں، یعنی لوگوں کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہو۔ ریاکار کا خرچ شاذ و نادر ہی حقداروں کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ حقدار پر خرچ کے نمائش کے مواقع نہیں ہوتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جن 3 لوگوں سے جہنم کی آگ سلجھائی جائے گی وہ یہی ریاکار لوگ ہوں گے۔ سیدنا سلمان بن یسار کی روایت ہے کہ جب سیدنا ابو ہریرہ سے لوگ دور ہو گئے تو ان سے اہل شام میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے شیخ، آپ ایک ایسی حدیث بیان فرمائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن جس کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ اسے بلایا جائے گا، اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے۔ وہ کہا جا چکا۔ پھر کہا جائے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ معاملہ ہوگا علم والے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی کہیں گے کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تھی، اسے ہر طرح کا مال عطا کیا تھا، اسے بھی لایا جائے گا، اسے بھی اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیرے راستے میں جہاں تجھے مال خرچ کرنا پسند تھا تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، اور یقیناً وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ صحیح مسلم 4923 کی روایت ہے۔ اب بات ہے کہ وہ شخص جس کا دوست جو ہے وہ شیطان ہو،
اور وہ بہت بدترین دوست ہے۔ اب دیکھیں، کہیں بخیلی ہے اور کہیں ریاکاری ہے، اخلاص تو ہے ہی نہیں، اللہ کی رضا تو ہے ہی نہیں۔ ریاکاری کی خاطر مال کب خرچ ہوتا ہے؟ جب شیطان دوست بن جاتا ہے، اور شیطان اس کا دوست بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان سے خالی ہو جائے۔ بخیل بھی تو وہی ہوتا ہے، ریاکار بھی تو وہی ہوتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی اور ترک اطاعت کے لیے شیطان نے آمادہ کیا۔ اس نے ان کی بری باتیں خوبصورت بنا کر دکھائیں، برائیاں اچھائی بنا کر ان کے دلوں میں پھونک دی۔ یہ مختصر ابن کثیر کی روایت ہے۔ اب اگلی بات جو تفسیر سعدی میں ہے وہ یہ ہے کہ بدترین ہے وہ مصاحب اور ساتھی جو اپنے ساتھی کی ہلاکت چاہتا ہے اور اسے ہلاک کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں، ایک طرف ایمانی اخلاقیات ہیں اور دوسری طرف کفر کی اخلاقیات ہیں، دونوں کا نتیجہ بھی برآمد ہوتا ہے۔ ایمان اخلاق میں اگر ہم دیکھیں، اچھے اخلاق اچھے اعمال کا باعث بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان جو ہوتا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ بیج ہے اور اخلاق اس کا پھل ہے، اور برے اخلاق کا بیج برا ہے، برے اعمال کا باعث بنتی ہیں۔ اور ایمانی اخلاقیات کو دیکھیں، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے پر نظریں جمی ہوتی ہیں، جبکہ کفر کی اخلاقیات میں نیکی کے کام فخر اور غرور کے لیے کرتے ہیں، اور یہ محرک ہمیشہ غیر یقینی ہوتا ہے، انسانوں کی غرض کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، کیونکہ فخر اور غرور کے سٹینڈرز بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے لوگوں سے بدلے کا منتظر نہیں ہوتا، اور جو کفر اختیار کرنے والے کو کافرانہ اخلاقیات میں نیکی کے کام کر کے آخرت میں جزا ملنے کی کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ پھر ایمانی اخلاقیات میں انفاق فی سبیل اللہ اخلاص اور بے لوثی کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ کفر کی اخلاقیات میں مال خرچ کر کے فخر اور بخل کی دعوت اور لوگوں کو دکھاوے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ تھی سورہ نساء کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ریاکار کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کا جو ساتھی ہوتا ہے، جو دوست ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے اور وہی ان کو برے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق دے جو کہ اخلاص کے ساتھ ہوں، نہ کہ دکھاوے کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔